اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا۔ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ عنقریب انہیں قیامت کے دن کا سچ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی تخلیق دیکھنے کے بعد تم لوگ حق کو کیوں نہیں پہچانتے؟ زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، رات کی نیند کو آرام کا سبب بنایا، دن کو روزگار کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، نہایت گرم اور روشن چراغ یعنی سورج پیدا کیا، بادلوں سے پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزی پیدا ہو اور گھنے باغ اگائے جائیں۔ بے شک فیصلہ کا دن پہلے سے مقرر ہے، اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ اس دن سرکشوں کی ضیافت گرم پانی اور زخموں کی پیپ سے کی جائے گی، ان کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقیوں کے لیے خوبصورت باغات، انگور اور ہم عمر نوخیز لڑکیاں اور پینے کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ تمہارے رب کی طرف سے نیک اعمال کا بھرپور بدلہ اور بہت سا انعام ملے گا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجی تھی، اور کافر پکار اٹھے گا، افسوس ہے مجھ پر، کاش میں خاک ہو جاتا۔ سورۃ النازعات۔ اللہ ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہے جو ظالموں کی جانیں سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے، ان فرشتوں کی قسم جو پرہیزگاروں کی جانیں آہستہ سے نکال لے جاتے، جس دن قیامت کا جھٹکا ہلا کر رکھ دے گا اور اس سے ایک زبردست ہنگامہ مچ جائے گا۔ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک زوردار ڈانٹ ہوگی، اور وہ سب ایک کھلے میدان میں دوبارہ زندہ ہو کر موجود رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جب انہوں نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور اپنے لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتے۔ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آخر وہ کب آئے گی؟ مگر اس کے وقت کے بارے میں جاننا اور بتانا آپ کا کام نہیں ہے، اس کے علم کی انتہا تو صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ اس دن جب یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے یعنی حشر کے دن جب کھڑے ہوں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ دنیا میں وہ صرف ایک شام یا ایک صبح تک رہے ہوں گے۔ سورہ عبس۔ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کے آ جانے پر ترش روئی اور بے رخی دکھائی تھی، یعنی ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور جب آپ مکہ کے سرداروں کے ساتھ محو گفتگو تھے تو اس میں دخل اندازی کی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا خبر، شاید وہ نابینا شخص اپنے آپ کو سنوار لیتا یا نصیحت سنتا اور اس سے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ خود کو بے نیاز سمجھنے والے یعنی گھمنڈی سرداران قریش کی طرف تو آپ پوری توجہ دے رہے ہو، حالانکہ اگر وہ نہیں سدھرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو شخص آپ کے پاس اپنے آپ دوڑا چلا آتا ہے اور اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، اس سے بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ قرآن
تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اس سے نصیحت قبول کر لے۔ اس دن ہر آدمی اپنے سگے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں کی فکر سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن کچھ چہرے خوشی اور انبساط سے دمک رہے ہوں گے، جبکہ کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ کافر اور بدکار لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ قیامت کے دن کا پہلا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب قیامت کے دن کا دوسرا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور کی وجہ سے قتل کر دی گئی تھی، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورۃ الانفطار۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا ناک نقشہ درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں، جو معزز لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور اس دن مکمل اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سورۃ المطففین۔ تباہی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب وہ ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو جتنا دینا تھا اس سے کم دیتے۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر سجین میں درج ہے۔ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یقیناً وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ بے شک پرہیزگاروں کا نام اعمال جنت کے دفتر علیین میں درج ہے۔ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا مشاہدہ اللہ کے مقرب فرشتے کرتے۔ یقیناً نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی دیکھ کر ہی تم انہیں پہچان لوگے۔ ان کی پیاس نفیس ترین مہر بند شراب سے بجھائی جائے گی، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس سے اللہ کے مقرب لوگ پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب اپنوں میں پہنچ جاتے تو دل لگی کرتے تھے۔ اس دن ایمان والے لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر لیٹے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ الانشقاق۔ اے انسان، یقیناً تو اپنے بھلے یا برے اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اور تو عنقریب اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ وہ جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب تو جلد اور آسانی سے ہو جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف ہنسی خوشی پلٹ آئے گا۔
لیکن وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارنے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ بے شک اس کا رب اس کے کرتوت بخوبی دیکھ رہا تھا۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں سجدہ ہے۔ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج۔ خندق والے ہلاک ہو گئے جنہوں نے ایندھن والی آگ بھڑکائی اور اس کے کنارے بیٹھ گئے تاکہ ایمان والوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے اسے دیکھ سکے۔ یہ لوگ ان اہل ایمان کو صرف اس لیے اذیت دے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو زبردست اور لائق حمد ہے۔ ان تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے جہاں بادشاہوں یا سرداروں نے خندقیں کھودی تھی تاکہ سچے ایمان والوں کو اس میں جلایا جائے یا انہیں اذیت دی جائے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم کیا اور اس پر توبہ بھی نہیں کی، انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا جہاں انہیں جلنے کی سزا ملے گی۔ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بے شک یہ اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور یہ وہی ہے جو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا اور جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ نہ مٹنے والے نقش میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق۔ قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے تابناک ستارے کی، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان یعنی فرشتہ نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہکشاں میں موجود ہر ایک ستارے کی نگہبانی کر رہا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کی اور ہر جان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اس دن انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، اس کے تمام پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کافر کچھ خفیہ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اس لیے کافروں کو ان کے حال چھوڑ دو، انہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورۃ الاعلی۔ اپنے بلند و برتر رب کی تسبیح کرو جس نے تمام چیزیں پیدا کی اور ان میں تناسب قائم کیا، پھر ان کی تقدیر بنائی اور ان کی رہنمائی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو پڑھائے گا اور آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ نے اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ کروانے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے نصیحت قبول کی اور پاکیزگی اختیار کی، مگر اے انسانوں تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی کہی گئی تھی، ان صحیفوں میں جو ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کو دیے گئے تھے۔ سورۃ الغاشیہ۔ کیا تمہیں چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے ہارے، شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ انہیں پینے کے لیے گرم ابلتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا، انہیں کھانے کے لیے کانٹے دار سوکھے پھلوں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گا۔ جبکہ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش و خرم، عالی مقام جنت میں ہوں گے، جہاں وہ اونچی مسندوں پر لیٹے ہوں گے، ان کے آگے ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور مخملی فرش بچھے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟
کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے، آسمان کیسے اسے بلند کیا گیا ہے، پہاڑ کیسے مضبوطی کے ساتھ گاڑے گئے ہیں، اور زمین اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے جاؤ، کیونکہ آپ بس نصیحت کرنے والے ہو، ان پر جبر کرنے والے کوئی داروغہ نہیں ہو۔ سورۃ الفجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی ذوالحجہ کی 10 راتیں، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ بے شک عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں کافی قسم موجود ہے۔ پچھلی قوم عاد، اونچے ستون والے ارم کے باشندے، یہاں جنت ارضی تعمیر کرنے والے عاد کے بیٹے شداد کی طرف اشارہ ہے، اور قوم ثمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کر رہائش کی تھی، اور میخ والے فرعون، اس کی طاقت، تکبر اور ہردرمی کی طرف اشارہ ہے، اور ان سب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان سب نے زمین پر سرکشی کی تھی اور اس میں فساد مچایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیے۔ بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ ہرگز نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر صفوف بنا دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اس دن آدمی کو سمجھ آئے گی، مگر اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کے جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے جیسا باندھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن پاک باز روح سے کہا جائے گا، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے راضی، پس شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورۃ البلد۔ یقیناً اللہ نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ نے دیکھنے کے لیے اسے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے 1 زبان اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے 2 ہونٹ نہیں دیے؟ پھر اللہ نے آدمی کو 2 واضح راستے دکھائے، ایک بھلا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا برا راستہ جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر آدمی نے عقبہ یعنی دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ تم کیا جانو عقبہ کیا ہے؟ یہ کسی کی گردن غلامی سے آزاد کرنا، یا فاقے والے دن کسی یتیم رشتہ دار یا بدحال مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے ہو جانا جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں، یعنی جنت میں جانے والے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وہ بائیں بازو والے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے۔ ان پر چاروں طرف سے آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورۃ الشمس۔ قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات یعنی اللہ کی جس نے اسے درست بنایا اور اسے بدکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا کی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ قوم سمود کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے سرکشی کے ساتھ حق کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پاس بطور نشانی اونٹنی بھیجی گئی تھی اور انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اللہ کے لیے اس کے برے نتائج کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورۃ اللیل۔ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ جس شخص نے خیرات میں خرچ کیا، اللہ سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کی،
اس کے لیے اللہ آسان راستے کی سہولت فراہم کرے گا۔ جس نے بخیلی کی اور خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھا اور نیک بات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت راستے کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ اس کا مال آخر اس کے کیا کام آئے گا جب کہ وہ خود ہلاک ہو جائے گا؟ یقیناً راستہ دکھانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے۔